خوش آمدید. یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے اے آئی کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے. شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی ریسرچر ہیں. خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں بٹ کوائن مائننگ کی. کچھ رپورٹس آئی ہیں تو سوچا ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ اس کے امکانات کیا ہیں اور کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں. جی بالکل. اور شروع کرنے سے پہلے شاید تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ بٹ کوائن مائننگ ہے کیا، ہے نا؟ ہاں، بہتر رہے گا. تو دیکھیں، یہ بنیادی طور پر ایک کمپیوٹیشنل پروسیس ہے. کمپیوٹرز پیچیدہ حساب کتاب کرتے ہیں جس سے وہ ٹرانزیکشنز کو ویریفائی یعنی تصدیق کرتے ہیں. اچھا. اور اس عمل سے نئے بٹ کوائن بھی بنتے ہیں، اور جو پورا بٹ کوائن کا لیجر ہے جسے ہم بلاک چین کہتے ہیں وہ محفوظ رہتا ہے. ٹھیک، پروف آف ورک والا سسٹم. بالکل، پروف آف ورک. اور اسی کام کے بدلے مائنرز کو بٹ کوائن ملتے ہیں. چلے، یہ تو ہو گیا بنیادی تعارف. اب آتے ہیں پاکستان کی طرف. رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ حکومت اپنی جو اضافی بجلی ہے، آئیڈل پاور جسے کہتے ہیں، اسے استعمال کرنا چاہتی ہے. جی، سننے میں آیا ہے تقریباً 2000 میگا واٹ کی بات ہو رہی ہے. ہاں، 2000 میگا واٹ سننے میں تو کافی اچھا لگتا ہے نا کہ بھائی بجلی پڑی ہوئی استعمال کر لیں. اچھا تو لگتا ہے، لیکن یہاں اصل چیلنجز شروع ہوتے ہیں. جیسے کہ دیکھیں، سب سے پہلا مسئلہ تو ہے بجلی کی قیمت. پاکستان میں جو صنعتی ریٹ ہے وہ تقریباً 0.135 سے $0.154 فی کلو واٹ گھنٹہ ہے. جبکہ بٹ کوائن مائننگ کو منافع بخش بنانے کے لیے آپ کو بجلی چاہیے وہ 0.03 سے $0.05 کی رینج میں. اوہ، یہ تو بہت فرق ہے. جی ہاں، بہت بڑا فرق ہے. اور پھر دوسرا مسئلہ جو شاید قیمت سے بھی بڑا ہو، وہ ہے گرڈ کا عدم استحکام. یعنی بجلی کا بار بار جانا. بالکل، لوڈ شیڈنگ. اس سے نہ صرف آپ کا مائننگ آپریشن رک جاتا ہے، منافع کم ہوتا ہے، بلکہ جو مہنگا ہارڈ ویئر ہے، ایسک مائنرز، ان کے خراب ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اچھا، تو یہ بھی ایک بڑا خرچہ ہے. یعنی صرف بجلی فالتو ہونا کافی نہیں، سستی بھی ہو اور مسلسل بھی آئے. جی بالکل. تو اصل بات یہ بنتی ہے کہ جب تک حکومت بہت بڑی سبسڈی نہ دے بجلی پر، یہ کام معاشی طور پر شاید ممکن نہ ہو. اور سبسڈی پر بھی تو پھر سوال اٹھیں گے، آئی ایم ایف وغیرہ. یقیناً وہ ایک الگ بحث ہے. پھر آتی ہے ہارڈ ویئر کی بات، یہ ایسک مائنرز. ہاں، یہ کیا حساب کتاب ہے ان کا؟ دیکھیں، یہ خاص مشینیں ہیں جو صرف مائننگ کے لیے بنتی ہیں، اور یہ سستی نہیں ہے. ایک یونٹ آپ کو $3500 سے $5000 تک کا پڑ سکتا ہے. $5000 فی یونٹ، اور بڑے آپریشن کے لیے تو سینکڑوں ہزاروں چاہیے ہوں گے. جی، تو ابتدائی سرمایہ کاری اربوں ڈالر میں جا سکتی ہے. اور پھر ایک اور مسئلہ ہے، یہ ہارڈ ویئر بہت جلدی پرانا ہو جاتا ہے. پرانا مطلب اس کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے نئے زیادہ طاقتور ماڈلز کے مقابلے میں. اوسطاً آپ سمجھ لیں 1.5 سے 2 سال ہی یہ منافع بخش رہتا ہے. او خدایا، یعنی $5000 لگائیں اور 2 سال میں وہ مشین تقریباً بیکار. بالکل، ٹیکنالوجی بہت تیزی سے بدلتی ہے اس فیلڈ میں. تو پھر اس کام میں کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ کوئی چھوٹا موٹا بندہ تو شاید نہیں کر سکتا. بہت مشکل ہے. زیادہ امکان یہی ہے کہ کوئی بہت بڑا ادارہ جو بہت بڑی تعداد میں یہ مشینیں خرید سکے، حکومت سے شاید بجلی کی بہتر سبسڈی والی شرحیں لے سکے، ٹیکس میں چھوٹ لے سکے، وہی شاید کچھ کر پائے. انفرادی سطح پر تو بھول جائیں. جی، عالمی مقابلے کو دیکھتے ہوئے انفرادی سطح پر یہ اب تقریباً ناممکن اور غیر منافع بخش ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی پاکستان کی زمینی حقیقتیں. اب ذرا ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں. یہ کوانٹم کمپیوٹنگ کا جو ذکر آتا رہتا ہے، ہاں، کوانٹم کا خطرہ. یہ کیا چیز ہے؟ کیا واقعی بٹ کوائن کو اس سے کوئی خطرہ ہے؟ سائنس فکشن تو نہیں؟ نہیں، سائنس فکشن نہیں ہے، لیکن یہ ایک طویل مدتی نظریاتی خطرہ ضرور ہے. کیسے؟ دیکھیں، اگر مستقبل میں بہت طاقتور کوانٹم کمپیوٹر بن جاتے ہیں تو وہ کم از کم تھیوری میں بٹ کوائن کے جو ڈیجیٹل سگنیچرز ہیں نا، ECC والے، جی. ان کو توڑ سکتے ہیں شور کا الگوریدم استعمال کر کے.
اور اگر وہ سگنیچر ٹوٹ گئے تو پھر فنڈز چوری ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جو پرانے ایڈریس ہیں نا، جن کی پبلک کیز پہلے ہی سب کو معلوم ہو چکی ہیں ٹرانزیکشنز کی وجہ سے۔ اچھا، کتنے بٹ کوائن پر یہ خطرہ ہو سکتا ہے؟ اندازہ ہے کہ تقریباً 6.51 ملین بٹ کوائن، یعنی کل سپلائی کا کوئی 32.7% حصہ۔ اوہ، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، اور تھیوری میں کوانٹم کمپیوٹر گروور کا الگوریدم استعمال کر کے مائننگ کو بھی تیز کر سکتے ہیں، لیکن وہ شاید تھوڑا کم فوری خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا ہمیں ابھی سے فکر کرنی چاہیے؟ بٹ کوائن ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ابھی نہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو پکا نہیں پتا یہ طاقتور کوانٹم کمپیوٹر کب بنیں گے، 5 سال میں، 10 میں، 20 سال میں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ بٹ کوائن کمیونٹی اس مسئلے سے پوری طرح آگاہ ہے، اور وہ پوسٹ کوانٹم کرپٹوگرافی یعنی PQC پر کام کر رہے ہیں۔ یعنی نئے قسم کے سگنیچرز جو کوانٹم حملوں سے محفوظ ہوں؟ بالکل، اور بٹ کوائن نیٹ ورک اپ گریڈ ہو سکتا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، تو یہ صلاحیت موجود ہے، گھبرانے کی بات نہیں، لیکن ہاں، یہ ایک چیز ہے جس پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ سمجھ گیا۔ تو اگر ہم ساری بات سمیٹیں، پاکستان میں بٹ کوائن مائننگ کا معاملہ کافی پیچیدہ ہے۔ ایک طرف حکومت کی دلچسپی ہے، اضافی بجلی ہے، 2000 میگا واٹ کی بات ہے، جی، لیکن دوسری طرف بجلی مہنگی ہے، آتی جاتی رہتی ہے، ہارڈ ویئر ناقابل یقین حد تک مہنگا ہے اور جلدی بیکار ہو جاتا ہے، اور دنیا میں مقابلہ بھی بہت سخت ہے۔ بالکل۔ کامیابی کا سارا دار و مدار لگتا ہے ان بجلی کی سبسڈیوں پر ہے، جن کا ابھی کچھ پکا پتہ نہیں۔ اور یہ حکومتی خواہشات کہ جی اسٹریٹجک ریزرو بنا لیں اور زمینی معاشی حقیقتوں میں کافی فرق نظر آتا ہے۔ آپ نے صحیح کہا، صرف خواہش سے تو کام نہیں چلتا نا، معاشی اور انفراسٹرکچر کے حالات بھی تو سازگار ہونے چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ ہم نے معاشی پہلوؤں پر تو بات کی، لیکن اگر پاکستان یہ مائننگ شروع کرتا ہے تو اس کا ماحولیاتی اثر کیا ہوگا؟ اہم نکتہ ہے۔ خاص طور پر اگر یہ جو اضافی بجلی ہے یہ آتی ہو کوئلے سے یا امپورٹڈ فیول سے، اس پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ جی ضرور، اس پر غور کرنا چاہیے۔